اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق میں حدیث جبریل پڑھی گئی تھی، لیکن اس کے مبادی پر کچھ روشنی ڈالی گئی، مگر حدیث کے متن پر کوئی خاص گفتگو نہیں ہو سکی تھی۔ یہ حدیث جس کو امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم نے سب سے پہلے نقل کیا ہے، یہ حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے۔ تھوڑی کمی زیادتی اور تقدیم و تاخیر کے ساتھ یہ حدیث حضرت عمر، حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس اور دیگر صحابہ کرام سے مروی ہے۔ امام بخاری، امام مسلم کے علاوہ یہ حدیث ابو داؤد نے، نسائی نے، ترمذی نے، ابن ماجہ نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں نقل کی ہے۔ جامعیت کے لحاظ سے تمام احادیث میں اس کی وہی حیثیت ہے جو قرآن مقدس میں سورہ فاتحہ کی ہے۔ جیسے قرآن پاک میں سورہ فاتحہ ام الکتاب کے نام سے مشہور ہے، اسی طرح امام مسلم اور بعض دیگر محدثین نے بھی قرآن پاک کی اتباع کرتے ہوئے اپنی کتاب کی ابتدا ام الاحادیث سے کی ہے۔ حضرت امام قاضی عیاض رحمہ اللہ اس حدیث کی عظمت اور اس کی جامعیت پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ حدیث علوم و معارف اور آداب کے جملہ اقسام کو جامع ہے، اسلام کا سرچشمہ ہے، تمام ظاہری باطنی عبادات کا ایک گنجینہ ہے، اور اعتقاد و اعمال اخلاص کے تمام ابواب پر یہ مشتمل ہے، یہاں تک کہ شریعت کے سارے علوم اسی حدیث جبرائیل کی طرف لوٹ رہے ہیں، یہ گویا مرجع ہے۔ اس حدیث کا پس منظر کیا ہے وہ بھی آپ غور کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کرام کے درمیان صفہ پہ یعنی چبوترے پہ تشریف فرما تھے۔ صحابہ کرام آپ کے ارد گرد بیٹھے تھے، آپ کا خطبہ سن رہے تھے۔ خطبے کے درمیان سرکار نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، سلونی، مجھ سے دین کی جو ضروری باتیں ہیں وہ پوچھ لو۔ چونکہ اس سے پہلے غیر ضروری اور بے فائدہ سوال کرنے سے صحابہ کرام کو منع کر دیا گیا تھا، انہیں سختی کے ساتھ تنبیہ کر دی گئی تھی، جیسا کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 10 میں ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام آپ سے کوئی بات پوچھنے پر جھجک محسوس کرتے تھے اور سوال کرنے سے تھوڑا ڈرتے تھے کہ کہیں قرآن کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو جائے اور آداب میں کوئی کمی نہ ہو جائے۔ اسی درمیان سفید صاف شفاف لباس پہنے ہوئے ایک اجنبی شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، جن کے سر کے بال خوب سیاہ تھے، چہرہ بالکل شگفتہ، جسم تر و تازہ، سفر کے آثار نمایاں نہیں تھے، کسی طرح نہیں لگ رہا تھا کہ کوئی یہ اجنبی مسافر ہے۔ سب سے پہلے آتے ہی بارگاہ رسالت میں انہوں نے سلام عرض کیا اور نہایت ادب و احترام کے ساتھ دو زانوں ہو کر اللہ
کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے گھٹنا ملاتے ہوئے اور رانوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر مؤدب انداز میں بیٹھ گئے۔ پھر دین کے بنیادی اور اہم سوالات جن پر دین کی پوری عمارت قائم ہے اور جو تصوف کی جان ہے، اس کے بارے میں وہ سوالات کرنے لگے۔ حدیث شریف میں آیا لا یرا علیہ اثر السفر۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ مسلم و بخاری میں یہ یائے مضمومہ کے ساتھ یرا ہے، لیکن بعض محدثین نے اسے نون مفتوح کے ساتھ نرا روایت کیا ہے۔ یرا ہو یا نرا ہو دونوں صحیح ہے۔ وضع کفہ علی فخذہ، اس عبارت میں کفہ کی ضمیر کا مرجع رجل ہے، لیکن فخذہ کی ضمیر میں دونوں احتمال ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ ضمیر کا مرجع بھی رجل ہی ہو، اس تقدیر پر عبارت کا مفہوم یہ ہوگا کہ اس نے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اپنی رانوں پر رکھا اور دو زانوں ہو کر ادب و احترام کے ساتھ ایسے بیٹھا جیسا کہ ایک طالب علم اپنے استاذ کے سامنے بیٹھتا ہے۔ اس صورت میں ادب کا پہلو زیادہ نمایاں ہے اور مقتضائے حال چونکہ اسی کا متقاضی تھا، اس لیے امام نووی نے شرح مسلم میں اسی کو ترجیح دی ہے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ اس کا مرجع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہو، اس تقدیر پر معنی یہ ہوگا کہ اس نے اپنے ہاتھوں کو حضور کے زانوئے مبارک پر رکھ دیا۔ بعض روایتوں میں اس کی تصریح بھی ہے۔ سلیمان تیمی کی روایت میں ہے کہ وضع یدہ علی رکبتین نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ طیبی نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے۔ دونوں روایتوں میں تطبیق کی صورت یہ دی جا سکتی ہے کہ ابتداً اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھ کے بیٹھے ہوں، پھر جب دھیرے دھیرے کچھ بے تکلف ہو گئے ہوں تو سرکار کے زانوئے اقدس پر اپنے ہاتھ رکھ دیے ہوں۔ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ بہرحال ان مختلف روایتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت جبرائیل امین نے کبھی تو انتہائی ادب و احترام کا مظاہرہ کیا اور سرکار کے حضور میں ایسے بیٹھے جیسے کہ ہم نماز میں بیٹھتے ہیں، اور کبھی آپ نے عرابیت اور بدویت کا اظہار کیا کہ سرکار کے زانوئے مبارک پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ بلکہ بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ صحابہ کی گردنیں پھلاکتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ ہو سکتا ہے بغیر اس کے سرکار تک پہنچنا مشکل رہا ہو۔ بہرحال حضرت جبرائیل امین نے اجنبیوں کے طور طریقے اختیار کیے اور اجنبی بن کر سرکار کے خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کا مقصود یہی رہا ہوگا کہ اپنی حالت کو چھپانا تھا اور کسی بھی طرح سے ظاہر نہیں کرنا تھا صحابہ کرام پر کہ یہ اجنبی انسان سید الملائکہ جبرائیل امین ہے، کیونکہ اگر ان پر ظاہر ہو جاتا تو ان پر ہیبت چھا جاتی اور اتنے اہم سوالات و جوابات کو وہ اپنے ذہن میں محفوظ نہ رکھ پاتے، بلکہ ممکن ہے وہاں سے بعض لوگ بھاگ کھڑے ہوتے۔ اسی لیے جبرائیل امین نے آخری وقت تک اپنے آپ کو چھپائے رکھا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جبرائیل امین نے کہا وقال یا محمد اخبرنی عن الاسلام۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اس روایت میں یا محمد، اور حضرت ابو ہریرہ سے جو روایت ہے اس میں اس میں یا رسول اللہ، جس کو امام بخاری امام مسلم نے بھی روایت کیا۔ کوئی اس میں تعارض نہیں ہو سکتا، دونوں کہا ہو یا ایک ہی کہا ہو، لیکن راوی نے روایت بالمعنی کے طریقے پر دوسرا لفظ ذکر کر دیا ہو۔ اس مقام پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ حضرت جبرائیل امین نے
حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر آپ سے عرض و معروض کیا، اور یہ شان رسالت میں بے ادبی معلوم ہوتی ہے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی معلوم ہوتی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ اس کا جواب یہی ہے کہ خطاب لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم یہ بنی آدم سے ہے، لہٰذا یہ حکم بھی بنی آدم کو ہوگا، اور حضرت جبرائیل امین ملائکہ سے ہیں، لہٰذا وہ اس حکم میں داخل ہیں۔ روایت میں پہلے اسلام کے بارے میں سوال ہے، مسلم میں جو روایت ہے، اور بخاری میں سوال کی ترتیب مسلم کے برعکس ہے، یعنی بخاری میں پہلے ایمان کے بارے میں سوال منقول ہے۔ اس تقدیم و تاخیر کو یا تو راوی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے یا پھر یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت امام بخاری نے اس پر نظر کی کہ ایمان اصل ہے، اس لیے انہوں نے ایمان کو مقدم رکھا، اور حضرت امام مسلم کے پیش نظر یہ بات تھی کہ حضرت جبرائیل امین کا مقصد شریعت کی تعلیم دینا تھا، اور شریعت اعمال و افعال کی بجاوری کا نام ہے، اور اسلام بھی اقرار باللسان اور عمل بالارکان کے مجموعے کا نام ہے، اس لیے انہوں نے اسلام کو مقدم رکھا۔ اس سے پہلے ہم نے ایک مختصر سی تقریر کی تھی شروع میں ایمان اور اسلام کے بارے میں، کہ ایمان اور اسلام میں مصداق کے اعتبار سے اتحاد ہے، جمہور اہل سنت کا یہی مذہب ہے، برخلاف بعض محدثین کے کہ ان حضرات کا مذہب یہ ہے کہ ایمان تصدیق اور اقرار کا نام ہے، اور اسلام تصدیق و اقرار، صوم و صلاۃ وغیرہ کی بجاوری اور منہیات سے احتراز کا نام ہے۔ یہ لوگ سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 سے استدلال کرتے ہیں، اور اس حدیث سے بھی استدلال کرتے ہیں، جس کا محصل یہ ہے کہ حضرت جبرائیل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں سوال کیا کہ اسلام کیا ہے، تو سرکار نے فرمایا شہادتین کا اقرار کرو اور نماز و روزہ حج و زکوٰۃ کی ادائیگی کرو۔ یہ حدیث اس پر دلیل ہے کہ اسلام اقرار باللسان اور عمل بالارکان کے مجموعے کا نام ہے، جبکہ حقیقت ایمان صرف تصدیق بالقلب ہے۔ معلوم ہوا کہ ایمان اور ہے اور اسلام اور ہے۔ اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اس حدیث سے یہ مراد نہیں کہ اسلام کی حقیقت فلاں فلاں چیزیں ہیں، بلکہ یہاں مراد یہ ہے کہ اسلام کے ثمرات اور اس کی علامات فلاں فلاں۔ اس پر دلیل سرکار کی وہ حدیث ہے جو آپ نے قبیلہ عبد القیس کے نمائندہ وفد کے سامنے بیان فرمایا تھا۔ جب آپ نے ان سے ایمان کے بارے میں سوال کیا تو اس وفد نے کہا اللہ و رسولہ عالم، تو سرکار نے ایمان کی تفسیر میں بھی وہی کچھ فرمایا جو اسلام کی تفسیر میں ارشاد فرمایا تھا، جبکہ اہل سنت کے کسی بھی طبقے کے نزدیک ایمان کی حقیقت میں اعمال داخل نہیں ہیں۔ اسی طرح ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں۔ اس حدیث میں بھی سرکار نے ایمان کو اقرار و عمل کا مجموعہ قرار دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس طرح کی ساری حدیثوں میں ایمان اور اسلام کے ثمرات و علامات پر روشنی ڈالی گئی ہے، اسلام و ایمان کے مفہوم و معنی کی وضاحت نہیں کی گئی۔ حدیث شریف میں جبرائیل امین نے مل احسان کے بارے میں سوال کیا تو سرکار نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ، احسان ان تعبد اللہ کأنک ترا۔ احسان کیا ہے؟ احسان یہ باب افعال کا مصدر ہے، معنی ہے نیکی کرنا، نیکی کرنا۔ احسان کا معنی ہے نیکی کرنا، اچھی طرح کرنا۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کلمہ
جوامع الکلم میں سے، گویا کوزے میں سمندر کو سمیٹ دیا گیا۔ کیونکہ اگر کوئی شخص اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کھڑا ہو اور اپنے رب کا مشاہدہ کر رہا ہو تو خشوع خضوع میں اور عبادت کی ادائیگی میں کسی طرح وہ کوتاہی سے کام نہیں لے گا، کیونکہ وہ اپنے رب کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ جب تم اپنے رب کی عبادت کے لیے کھڑے ہو تو تم یہی تصور رکھو کہ تم اللہ عز و جل کو دیکھ رہے ہو۔ یہ احسان کا پہلا درجہ ہوا، اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ اگر تم اپنی یہ حالت نہیں بنا سکتے اور اس درجے تک نہیں پہنچ سکتے تو تم اپنے دل میں یہ خیال جمائے رہو کہ تمہارا خالق و پروردگار تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان کا دوسرا درجہ ہوا، یعنی جیسے پہلے درجے میں تمہیں اس بات کا علم ہے کہ ہمارا رب ذوالجلال ہمارے حال سے واقف اور باخبر ہے، ویسے ہی عدم رویت کے درجے میں بھی تم اس بات کا یقین کر لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ خلاصہ یہ کہ بندے کی عبادت کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ جملہ شرائط و ارکان بجا لا کر عبادت کی ادائیگی اس طرح کرے کہ فرض ساقط ہو جائے اور قضا واجب نہ ہو۔ دوسرا درجہ ہے کہ انتہائی خشوع خضوع، ذوق و شوق اور مشاہدے میں مستغرق ہو کر عبادت کرے تاکہ عبادت کی بجاوری سے طمانینت قلبی اور لذت حاصل ہو۔ سرکار نے اپنے قول ان تعبد اللہ کأنک تراہ سے اسی کی تعلیم دی ہے۔ یہ مشاہدے کا مرتبہ ہے جو اخص الخواص کو حاصل ہوتا ہے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ بندہ عبادت اس طرح کرے کہ اس پر اس حالت کا غلبہ ہو کہ حق تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ مراقبہ کا مرتبہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ سے بیان فرمایا۔ اس میں مشاہدہ کے مرتبے سے مراقبہ کے مرتبے کی طرف نزول کیا گیا۔ آخری دونوں حدیثوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کے زمرے میں داخل فرمایا۔ اب ان دونوں میں چونکہ اول متحقق نہیں ہے اس لیے اسے کأنہ سے تعبیر فرمایا، کأنہ کا طرح، چونکہ رویت متحقق ہوتی نہیں تو کأنہ سے اس کو تعبیر کیا، اور ثانی متحقق اور یقینی ہے اس لیے اسے بغیر کأنہ کے بیان فرمایا۔ پہلے والے میں فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اور دوسرے والے میں ارشاد فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ تو یہاں فَإِنَّهُ يَرَاكَ میں کأنہ نہیں لگایا کیونکہ یہاں تو یقینی ہے کہ رب اسے دیکھ رہا ہے۔ حدیث شریف میں سرکار نے یہ بھی ارشاد فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل۔ قیامت کے بارے میں جب جبرائیل امین نے پوچھا تو سرکار نے اس کے جواب میں فرمایا کہ جس سے پوچھا گیا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ یہ حدیث کا متن منکرین علم غیب کے لیے بڑی اہم دلیل ہے۔ اس سے وہ ثابت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم نہیں تھا کہ قیامت کب آئے گی۔
اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ نزول قرآن کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جمیع ما کان و ما یکون کا علم عطا فرما دیا، جن میں علوم خمسہ بھی داخل ہیں۔ اپنے اس موقف پر ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے بہت سارے دلائل و شواہد کے ساتھ اس مسئلے کو ثابت فرمایا ہے۔ آپ حضرات اعلیٰ حضرت کی الدولۃ المکیہ کا مطالعہ کر لیں، اور بھی کتابیں ہیں، الکلمۃ العلیہ وغیرہ۔ اور سب سے پہلے یہاں پر یہ ذہن نشین کر لیں کہ اس میں تفضیل پر جب نفی داخل ہوتی ہے تو اصل فعل کی بقا کے افادے کے ساتھ قید زیادت کی طرف وہ متوجہ ہوتی ہے، یعنی ذاتی کی نفی کرتی ہے، نفس فعل کی نفی نہیں کرتی۔ اصل فعل مفضل اور مفضل علیہ دونوں میں باقی رہتا ہے، صرف زیادت کی نفی ہوتی ہے۔ مثلا جب ہم کہیں گے کہ ما اعلم منک، تو ظاہر بات ہے کہ اس سے ایک ادنا طالب علم بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ اس سے باعتبار مخاطب کے متکلم سے ذاتی علم کی نفی کی گئی۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ صرف متکلم یا متکلم اور مخاطب دونوں سے علم کی اکثر نفی کر دی گئی۔ لہذا منکرین کا یہ کہنا، اس حدیث کا مطلب لستو عالم بہا ہے کہ مجھے قیامت کا علم نہیں، یا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریل امین دونوں میں تساوی فی عدم علم ہے، یہ ظاہر البطلان۔ اس نحوی قاعدے کے اعتبار سے اس حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ قیامت کب آئے گی اس بارے میں جتنا تمہیں علم ہے اتنا مجھے بھی علم ہے، یعنی اس کی خبر مجھے بھی ہے اور تمہیں بھی ہے، کیونکہ قیامت کا علم اگر سرکار کو نہ ہوتا تو علی الفور لا اعلم بہا کہہ کر اس کا جواب دے دیتے، لیکن یہ نہیں فرمایا اور ایسی زبان استعمال فرمائی جس سے کام بھی چل جائے اور راز راز بھی رہ جائے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً یہ تو نہیں بتایا کہ قیامت کب آئے گی، لیکن حضرت جبرائیل امین کے استفسار پر آپ نے اس کی ایک نہیں متعدد علامتیں بتا دی۔ ظاہر بات ہے کسی جگہ کی علامت یا کسی واقعے کے وقوع کی علامت اور نشانی کو کون بتا سکتا ہے؟ وہی بتا سکتا ہے جسے اس جگہ کا پورا جغرافیہ معلوم ہو۔ جسے کچھ بھی معلوم نہیں تو وہ علامت کیسے بتائے؟ آپ نے علامت بھی بتائی، پتہ بھی بتایا، دن بھی بتایا، سب کچھ بتا دیا، البتہ سن نہیں بتایا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وقوع قیامت کے بارے میں ارشاد فرمایا لا تأتیکم الا بغتہ، تم پر قیامت نہیں آئے گی مگر اچانک۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ قیامت اچانک آئے گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا وقت اور سن بتا کر اللہ کے حکم کی کیا تکذیب کر سکتے تھے؟ کیا آپ اسی لیے تشریف لائے تھے کہ قرآن مقدس کا جو حکم ہے اس کے خلاف آپ کریں؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، آپ تو اس کے مصدق تھے۔ تیسری بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے علوم حضور کو دفعتاً واحدہ نہیں عطا کیے، بلکہ بتدریج حسب ضرورت اللہ نے آپ کو علوم عطا فرمائے۔ لہذا یہ ممکن ہے کہ بوقت سوال علم قیامت آپ پر مخفی رہا ہو، اس لیے آپ نے صراحتاً یہ نہیں بتایا کہ قیامت کب آئے گی، کیونکہ دلائل سے ثابت ہے کہ نزول قرآن کے مکمل ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ نے آپ کو جمیع ما کان و ما یکون کا علم، جن میں علوم خمسہ بھی داخل ہیں، اللہ نے عطا فرمایا۔ قرآن پاک کی آیت یسألک الناس عن الساعہ، لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، اس کے تحت علامہ ساوی اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں ہوا وقت السوال وَإِلَّا فَلَمْ يَخْرُجْ فِينَا علیہ السلام
حتی اطلعہ اللہ جمیع المغیبات ومن جملتها الساعہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے تک، یعنی لے جانے سے پہلے اللہ تعالی نے تمام غیوب پر آپ کو مطلع فرما دیا جن میں قیامت بھی ہے۔ امام قسطلانی شرح بخاری میں فرماتے ہیں کہ لا یعلم متی تقوم الساعہ، لا یعلم متی تقوم الساعہ احد الا اللہ الا من ارتضی من رسول اللہ فإنہ یطلع علی ما یشاء من غیبہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب ہوگی مگر اس کے پسندیدہ رسول، کہ اللہ ان کو اپنے جس غیب پر چاہے مطلع فرما دیتا ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی یہ بتائی، ان تلد الامۃ ربتہا، قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ لوڈی اپنے مالکہ کو جنے گی۔ اس میں مختلف روایتیں ہیں، ایک روایت میں ربتہا کے بجائے تذکیر کے ساتھ ربہا ہے، یعنی لوڈی اپنے مالک کو جنے گی، اور ایک روایت میں ان دونوں سے ہٹ کر بال ہے، یعنی لوڈی اپنے شوہر کو جنے گی۔ یہ دونوں روایتیں بھی امام مسلم نے اپنی جامع صحیح میں نقل کی ہیں۔ رب مالک کو بھی کہتے ہیں، سردار کو، پرورش کرنے والے کو، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے بھی ہے۔ ربہ کا لفظ یہ رب کا مؤنث ہے، ربہ کہتے ہیں مالکہ کو۔ بال کے معنی شوہر کے بھی آتے ہیں، مالک اور سردار کے بھی معنی میں مستعمل ہوتا ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ اکثر محدثین کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ لونڈیوں اور ان کی اولاد کی کثرت ہوگی، اور مالک کی اولاد بھی مالک کے درجے میں ہوتی ہے، لہذا اولاد اپنی ماں کی مالک ہوگی۔ بعض محدثین کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ قرب قیامت میں مائیں بادشاہوں کو جنم دیں گی۔ اس کی صورت یہ ہوگی کہ بادشاہ لونڈیاں رکھیں گے، ان سے ان کی اولاد ہوگی جو باپ کے مرنے کے بعد اس کی جگہ پر بادشاہت کرے گی۔ اس طرح سے اس کی ماں بھی اس کی رعایا میں داخل ہو جائے گی اور خود وہ اپنی ماں کا بادشاہ بن بیٹھے گا۔ یہ بھی کہا گیا کہ قرب قیامت میں ام الولد کی خرید و فروخت بہت بڑھ جائے گی، یہاں تک کہ ایک ایسا مرحلہ آئے گا کہ لڑکا غیر دانستہ طور پر اپنی ماں کو لونڈی کی صورت میں خریدے گا اور اس کے ساتھ الیاذ باللہ جیسا چاہے گا تصرف کرے گا، اور اسے پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ میری ماں ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اس کی توجیہ میں اور بھی اقوال ذکر کیے ہیں، لیکن فرمایا ہے کہ وہ سب ضعیف اقوال ہیں۔ خلاصہ یہ کہ انقلاب اس حد تک آ جائے گا کہ اصول فرو بن جائیں گے اور فرو اصول بن جائیں گے۔ سرکار نے یہ بھی ارشاد فرمایا، الحفاۃ العراۃ العالی رعاء الشاہ، یہ الفاظ آپ نے ارشاد فرمایا۔ حفاۃ حافی کی جمع، ننگے پاؤں چلنے والے، عراۃ عاری کی جمع، ننگے بدن چلنے والے، اعلی عائل کی جمع محتاج فقراء، رعاء رائی کی جمع چرواہے مویشی، روا بھی جمع آتی ہے اس کی، حاکم کے معنی میں، شاہ رعاء شاہ بکریوں یا گدھوں کو چرانے والا۔ اس عبارت سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کی دوسری نشانی بتائی، جسے آج ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ برہنہ پیر ننگے بدن گھومنے پھرنے والے لوگ ایک دوسرے پر فخر اور تکبر کریں گے، یعنی رذیل اور کمتر لوگوں کی عزت و بزرگی ہوگی، اور جو اکابر ہیں عزت و تکریم کے مستحق ہیں انہیں ذلیل اور رسوا کیا جائے گا۔ اس طرح تنگ دست، محتاج، دیہاتی، بکریوں اونٹوں کے چرانے والے بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہائش پذیر ہوں گے، اور وہ حکومت و اقتدار حاصل کر کے بادشاہ اور حاکم بن جائیں گے۔ فذاک من اشراطھا
فی خمس من الغیب لا یعلمہن الا اللہ. قیامت بھی غیب کی ان 5 باتوں میں سے ہے جن کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں. اس کے بعد حضور نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی. ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر. جس میں بتایا گیا کہ 5 چیزوں کا علم صرف اللہ کو ہے. قیامت کب ہوگی، بارش کب ہوگی، عورت کے پیٹ میں کیا ہے، کل کیا ہوگا، آدمی کہاں مرے گا. اس حدیث جبرائیل سے اور اس آیت مبارکہ سے منکرین علم غیب یہ ثابت کرتے ہیں کہ حضور کو علوم خمسہ کا علم نہیں تھا، اور اگر کوئی ان کا علم سوائے خدا تعالیٰ کے کسی اور کے لیے ثابت کرے تو وہ مشرک ہے. علماء اہل سنت نے اپنے دلائل و براہین سے ثابت کیا ہے کہ اس آیت مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کے اور بغیر اس کے بتائے ان 5 باتوں کا علم سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے بتانے سے علوم خمسہ کا علم نہ صرف یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، بلکہ آپ کی عطا سے بہت سے اولیاء کرام بزرگان دین کو بھی ان کا علم حاصل تھا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کے ثبوت میں الدولۃ المکیہ میں بہت سارے دلائل جمع کر دیے ہیں. آپ اس کو دیکھیں، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. اور ان دلیلوں میں سے بعض دلیلیں آپ کے لیے ذکر کر دیتے ہیں. شیخ محقق شرح مشکات میں اس حدیث کے تحت کی 5 چیزیں ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. فرماتے ہیں المعنى لا يعلمها احد بحسب عقله من دون تعلیم اللہ لانها من الغیوب التي لا تعلم الا باعلام عز وجل. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ان 5 چیزوں کو بے خدا کے بتائے اپنی عقل سے کوئی نہیں جانتا، اس لیے کہ یہ 5 غیوب میں سے ہیں جو بے اللہ عز و جل کے بتائے معلوم نہیں ہوتے. امام عینی نے شرح بخاری میں ارشاد فرمایا کہ لا مطمع لأحد من هذه الامور الخمسه لهذا الحديث وقد فسر النبی صلی اللہ علیہ وسلم قوله تعالی وعنده مفاتيح الغیب بهذه الخمس. اس حدیث سے ثابت ہے کہ ان علوم خمسہ کے علم میں طمع کی کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت مبارکہ وعنده مفاتيح الغیب بهذه الخمس کی تفسیر انہی 5 علوم سے کی ہے. لہذا اگر کوئی ان 5 چیزوں میں سے کسی کے علم کا دعویٰ کرے اور اس علم کو حضور کی تعلیم سے نہ بتائے تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بغیر حضور کی عطا اور واسطے کے ان امور خمسہ یا ان میں سے کسی ایک کے علم کے ہونے کا دعویٰ کرے تو جھوٹا ہے. اس سے نتیجہ نکلا کہ اگر کوئی حضور کی عطا سے ان علوم کے حاصل ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو ایسا شخص جھوٹا نہیں بلکہ سچا. اس سے معلوم ہوا کہ حضور ان 5 غیبوں کو جانتے ہیں. اولیاء اللہ میں سے جسے چاہیں اسے بتاتے ہیں. قصیدہ بردہ شریف میں بھی یہ صراحت کی گئی کہ نبی انہ لم یخرج صلی اللہ علیہ وسلم من الدنیا الا بعد علم اللہ تعالی بہذه الامور الخمس. آج کے سبق میں حدیث جبرائیل سے متعلق جو معلومات تھیں وہ آپ کے سامنے ذکر کی گئیں. آپ نے بخاری شریف میں بھی پڑھا ہوگا الحمدللہ، اور استاذ گرامی حضرت مفتی صاحب قبلہ مدظ العالی نے انشاءاللہ اس سے بہتر طریقے سے مجھے امید ہے کہ آپ کو بتایا ہوگا. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو احادیث کریمہ کے سمجھنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.